वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 22 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर एक मरसिया है जिसका टॉपिक है शहादत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हे, और इसको नज़म किया है मीर बब्बर अली अनीस ने। तो बच्चों, सबसे पहले हम मरसिया से मुतालिक पढ़ेंगे कि मरसिया किसे कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मरसिया से मुतालिक सवाल जवाब आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। बच्चों, अगर उर्दू के अंदर बात की जाएगी मरसिया किसे कहते हैं, तो उर्दू में मरसिया उस नज़म से मुराद लिया जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हे और दीगर शोदाए करबला की शहादत के किस्सों का जिक्र किया जाता है, नज़म किया जाता है। मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जिसके मायने रोना या मातम करना होते हैं। मरसिया से वो नज़म मुराद ली जाती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ यानी कि खूबियों का बयान करके उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाता है। उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मफ़हूम मुतइन हो गया है, यानी कि उर्दू में मरसिए का एक ख़ास मतलब निकाल लिया गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। यानी मरसिए सिर्फ़ उस नज़म को कहा जाएगा जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हे और दीगर शोधाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर किए जाने वाली नज़मों को, लिखी जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया कहा जाता है, जैसे कि हाली का मरसिया, गालिब का मरसिया, इकबाल का मरसिया, दाग का मरसिया वगैरह वगैरह। इब्तिदा यानी कि शुरुआत में मरसिए मुख्तसर यानी कि शॉर्ट लिखे जाते थे और इनके लिए कोई ख़ास शक्ल तय नहीं की गई थी। चुनांचे शुरू में मरसिए गसल की हैयत यानी कि गसल की बनावट में लिखे गए और 3 मिसरे, 4 मिसरे और 5 मिसरे और 6 मिसरों की बंदों की शक्ल में भी लिखे गए। अब बच्चों, मतलब मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से 3-4 मिनट की वीडियो बनाई है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये टॉपिक। अब कहा जाता है कि 14 पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मुसद्दस का मतलब है ऐसी नज़में जिसके अंदर 6 मिसरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको मुसद्दस कहते हैं। और 14 पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत यानी कि बनावट का इस्तेमाल किया। मीर खलीक और मीर ज़मीर के ज़माने में मुसद्दस को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिए के लिए सिर्फ हैयत मखसूस हो गई। मीर ज़मीर ने मरसिए के अज्जाए तरकीबी मुतअन किए यानी कि तय किए, जो कि इस प्रकार है, हस्ब सेल है। देखो, सबसे पहले आता है चेहरा, यानी कि मरसिया लिखने से पहले जिस टॉपिक पर मरसिया लिखा जा रहा है उस टॉपिक से हटकर किसी नेचुरल चीज़ की या किसी भी चीज़ की टॉपिक से हटकर तारीफ़ करना चेहरा कहलाता है। चेहरा मरसिए की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मज़ामीन को लिखता है जिसका मरसिए के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे कि सुबह का मंज़र, रात का मंज़र वगैरह वगैरह। अब सिरापा है, इसमें मरसिए के हीरो के कदर कामत, खदोखाल, दीगर औसाफ, यानी कि इसके अंदर जिस इंसान का मरसिया लिखा जाता है उसकी कदर कामत, खदोखाल और दीगर औसाफ यानी कि खूबियाँ वगैरह बताई जाती हैं। रुखसत, इस हिस्से में हीरो को मैदान जंग में जाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लेते हुए और तमाम अजीज़ों से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। आमद, इसमें हीरो के घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने की मंजर कशी की जाती है। रजस, इस हिस्से में हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ़, अपने बुज़ुर्गों के कारनामों का जिक्र और जंग के मामलात, अपनी महारत और बहादुरी वगैरह का जिक्र करता है। जंग, हीरो मुकाबिल फ़ौज के किसी नामवर पहलवान से या पूरी फ़ौज से बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता है। जंग के ज़मन में हीरो की तलवार और घोड़े की तारीफ़ की जाती है। शहादत, हीरो मैदान जंग में दादे शुजाअत देते हुए बिलाखिर दुश्मनों के हाथ में ज़ख्मी होकर शहीद हो जाता है। मरसिए के इस जुज़ में इसी शहादत को बयान किया जाता है। बेन, ये मरसिए का आखिरी जुज़ होता है। कुछ लोग इसे अलहदा जुज़ शुमार नहीं करते बल्कि शहादत ही में शामिल कर लेते हैं, यानी कि 7 वाले पॉइंट के अंदर इस हिस्से में मंजर की तस्वीर कशी की जाती है जब हीरो की लाश पर उसके एजाज़ बिलखसूस औरतें उसकी खूबियों का बयान करके रोती हैं। मरसिए के आखिरी 2 अज्जा यानी शहादत व बेन उसका असल मौजू होते हैं। इनकी कामयाबी पर मरसिया और मरसिया निगार की कामयाबी होती है। मरसिया का बुनियादी मकसद रोना रुलाना और रोने की तरगीब देना है। यही वजह है कि शहादत और बहन की पेशकश में शायर अपना सारा ज़ोर कल्म सर्फ कर देता है, यानी कि ये मेन पॉइंट होते हैं मरसिए के। अनीस व दबीर और उनके पीरतों के मरसियों के ये अज्जा आम तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम
अज्जा मौजूद हों और इसी तरतीब के मुताबिक हों। बाज़ मर्ज़ी ऐसे भी मिलते हैं जिनमें शहादत का बयान नहीं है बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद के वाक़ियात नज़्म किए गए हैं। इसी सूरत में अज्ज़ाए मर्ज़िया का इल्तिज़ाम मुमकिन नहीं। बच्चों, शायर का इंट्रो पढ़ना भी निहायत ज़रूरी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो मीर बब्बर अली अनीस, इनकी पैदाइश 1802 में और इनका इंतकाल 1874 में हुआ। मीर बब्बर अली अनीस और अनीस तखल्लुस था, यानी इनका असल नाम बब्बर अली था और जिस नाम से शायरी करते थे वो अनीस था। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस के अजदाद यानी कि बाप दादा दहली के रहने वाले थे। इनके परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन साहिब दहली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दहली छोड़कर फैज़ाबाद चले गए थे। मीर अनीस ने अपने वालिद मीर खलीक के ज़ेर साया तालीम हासिल की थी। मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से भी इन्होंने तालीम हासिल की थी। किस से? मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से भी इन्होंने तालीम हासिल की थी। अनीस की वालिदा भी एक तालीम याफ्ता खातून थी और फ़ारसी ज़बान नेज़ मज़हबी अमूर से काफ़ी वाक़फ़ियत रखती थी। अनीस की इब्तिदाई तालीम व तरबियत उनकी वालिदा के ही हाथों हुई थी। मीर अनीस का मुताल्ला वसी था, यानी कि वे अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तकारी रखने के साथ साथ उन तमाम सब्जेक्ट से खातिर ख्वाह वाकिफ़ थे, यानी कि जानते थे जो उस ज़माने में मौजूद थे। कुरान व हदीस, अरूस, मंतक, फ़लसफ़ा, तिब, रमल वग़ैरह सब कुछ उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी पहुँच थी उनकी। इसके अलावा वो फ़न सिपाहीगिरी यानी कि सिपाही होने के फ़न को और फ़न शह सवारी यानी कि घुड़सवारी से भी वो बखूबी वाकिफ़ थे। इन फ़नों की तालीम उन्होंने बाकायदा तौर पर उस ज़माने के माने हुए उस्तादों से हासिल की थी। इन दोनों फ़नों की तालीम इन्होंने मीर बब्बर अली अनीस ने। मीर अनीस निहायत ही खुददार और पाबंद वाज़े शख्स थे। वे अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपने बुज़ुर्गों के इल्म फज़ल पर बड़ा फ़ख्र करते थे। मरसिया पढ़ते वक्त वो अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के हरकत व सकानत से सारा मंजर दिल नशीन कर देते थे और मजलिस में समा बांध देते थे। मीर अनीस के वालिद आखिरी उम्र में लखनऊ चले गए। उनके साथ अनीस भी आ गए और यहीं मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। लखनऊ में ही इनकी वफ़ात हुई। अनीस एक दारुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। ज़बान पर इन्हें बेपनाह कुदरत हासिल थी, यानी कि ज़बान पर लफ्ज़ों के इस्तेमाल को बखूबी इस्तेमाल करना जानते थे। लफ्ज़ों के इंतखाब और इस्तेमाल में इनका कोई जवाब नहीं था। वो एक बात को कई ढंग से अदा करने के माहिरीन थे। मुश्किल अल्फाज और अरबी फ़ारसी की तराकीब और मुहावरात को वो बेहद लतीफ़ अंदाज में नज़्म करते थे। उन्हें नाजुक ख़यालात और लतीफ़ से लतीफ़ कैफियत की तर्जमानी वो निहायत मुनासिब अंदाज और बेहद मौसर अंदाज में किया कर देते थे। तो यहाँ से मीर बब्बर अली अनीस का इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, एग्ज़ाम में 3-4 अल्फाज मायने हर हाल में पूछे जाते हैं, तो अल्फाज मायने को एक बार ध्यान से सुन लो। अलम कहते हैं झंडा, सैयद वाला यानी कि बुज़ुर्ग सरदार, चशम आँख, फ़र्क सर या पेशाने, शकी यानी कि सख्त दिल, शक होना यानी कि फट जाना, गराबार यानी कि भारी बोझ से दबा हुआ, मुश्किज़ा छोटी मशक, अदो यानी कि दुश्मन, नागहा यानी कि अचानक, तसद्दुक यानी कि कुर्बान, शहे हर दूसरा दोनों दुनिया के बादशाह, जर्रार यानी कि बहादुरी, रेती यानी कि रेत, अबरार यानी कि नेक लोग, तस्वीरुल अलम दुख की तस्वीर, अजल मौत, सोए खलत यानी कि जन्नत की तरफ, आबा यानी कि लंबा कुर्ता, बेपर यानी कि बेयारो मत यानी कि दगार, दिलावर बहादुर, मस्तर यानी कि बेचैन, गर्ज यानी कि एक हथियार का नाम जो ऊपर से गोल मोटा और नीचे से पतला होता है और दुश्मन के सर पर मारने के काम आता है, गरज मशक पानी भरने की खाल, चमड़े का थैला, जीन चार जामा घोड़े के पेट पर कसा जाने वाला सीट वगैरह, सक्का पानी पिलाने वाला।
تو بچوں ربائی کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، مگر ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جب کبھی بھی تصریح لکھنے کے لیے آئے گی تو سیاق و سباق لکھنا مست ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھو گے کہ ذیل اشعار میر بابر علی انیس کے مرثیے سے لیے گئے ہیں۔ انیس یہ مرثیے میدان کربلا میں حضرت عباس رحمۃ اللہ عنہ کی شہادت پر لکھا ہے۔ میدان کربلا بس اتنا لکھ دینا، ٹھیک ہے، کہ شہادت پر لکھا ہے۔ گرنے لگا جس دم عالم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا۔ ایک تیر لگا چشم پر اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئیں منہ سے لہو شیر نے ڈالا۔ خم تھے کہ پڑا فرق پہ غرض ایک شکی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ شکی کہتے ہیں سخت دل کو، غرض کہتے ہیں ایک ہتھیار کا نام ہے۔ تشریح کو ایک بار دھیان سے سنیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سپاہ کے علمدار تھے۔ وہ اسلامی لشکر کا جھنڈا لے کر فوج کے آگے چلتے تھے۔ سمجھ میں آئے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سپاہ کے علمدار تھے، یعنی کہ وہ اسلامی لشکر کا جھنڈا لے کر فوج کے آگے چلتے تھے، اس لیے انہیں علمدار عباس بھی کہتے ہیں۔ جس وقت حضرت عباس مشکیزے میں پانی لے کر آ رہے تھے، یعنی کہ مشک میں پانی لے کر آ رہے تھے، تو یزیدی سپاہیوں نے ان پر وار کیے جن سے ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ اس وقت ایک ہاتھ میں علم یعنی کہ جھنڈا تھا، تو وہ جھنڈا ہاتھ سے گرنے لگا تو حضرت عباس نے اسے گردن سے سنبھالا۔ اسی دوران ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگا اور سینے میں بھالا مارا گیا۔ ان شدید حملوں کے کاری وار سے حضرت عباس پر غشی یعنی کہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس مصرعے میں شعر حضرت عباس کے لیے استعارہ ہے۔ غشی کے عالم میں جب عباس رضی اللہ عنہ جھکے تو کسی ظالم سپاہی نے گزر یعنی کہ ایک بہت بڑا سا ہتھیار ہوتا ہے، آپ کے سر پر مارا، جس کی چوٹ سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ دیکھیے کتنی درد والی نظم ہے، جسے پڑھ کر ہی دل کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ کرزے گما بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا۔ سی سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پھر تیر نے مشکیز کو اور سینے کو توڑا۔ پانی جو بہا عید ہوئی فوج عدو میں، مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں۔ اس بھاری گریز کی تکلیف کم نہیں تھی، سر پھٹا مگر عباس رضی اللہ عنہ نے پانی کی مشک یعنی کہ مشکیز کو دانتوں سے نہیں چھوڑا۔ اسی عالم میں آپ زین یعنی کہ گھوڑے کے اوپر سے پھسل کر گھوڑے کی سیٹ پر سے پھسل کر زمین پر گرے۔ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پھر یزیدی سپاہیوں کے تیروں نے آپ کی مشکیز اور عباس کے سینے کو توڑ دیا۔ حضرت عباس جس مشکیز میں پانی لا رہے تھے وہ تیر لگنے سے پھٹ گئی اور زمین پر پانی بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن یزید کی فوج میں عید ہوئی اور عباس اپنے ہی خون میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ اگلا بند ہے، نگاہیں یہ آواز علی دہشت سے آئی، شبیر خبر لے کے تصدق ہوا بھائی۔ تصدق یعنی کہ قربان، چلائی یہ زینب کے دہائی ہے دہائی، حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی۔ تشریف شہر دوسرا لائے ہیں زینب، عباس کی لاشے پہ علی آئے ہیں زینب۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد تشریح لکھو گے کہ حضرت عباس زمین پر تڑپتے رہے۔ اچانک دشت کربلا میں حضرت علی کی آواز آئی، شبیر خبر لے، ذرا دیکھ کہ تیرا بھائی قربان ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت زینب امام حسین کی حقیقی بہن یعنی کہ دہائی دینے لگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا حضرت علی کی کمائی۔ حضرت عباس لٹ گئے یعنی کہ انتقال فرما گئے۔ اے زینب دیکھ، شاہ دوسرا دونوں جہاں کے شاہ مراد آ حضرت تشریف لائے ہیں، عباس کی لاشے پر حضرت علی تشریف لائے ہیں۔ یہ شعر میر انیس کا ایک تصور ہے۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر۔ تشریح ہوگی، جب دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس علمدار کٹ گئے
اور اسی جرار یعنی کہ جری نہایت دلیر سے لڑنے والا مراد حضرت عباس کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے اور شاہ کے غم خوار عباس کے بازو کھٹ کر ریت پر گرے تو یہ منظر دیکھ کر سید ابرار یعنی کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے سردار حضرت امام حسین کے بازو تھرانے لگے اور شبیر یعنی حضرت امام حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ رنج و غم کی تصویر بن کر رہ گئے اور اپنے ہاتھوں سے جگر تھام کر جھک گئے۔ چلائے بصد غم میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی۔ حضرت امام حسین کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ رنج و عالم میں بھائی پکارنے لگے۔ اے میرے بھائی، میرے دل پر جو گزر رہی ہے کیا بتاؤں کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے میرے بھائی، تیری حالت دیکھ رہا ہوں، تیرا دم اکھڑ رہا ہے، موت سینے میں سانس کو بھرنے نہیں دے رہی ہے اور یہ آخری وقت کی ہچکی تمہیں بات بھی کرنے نہیں دیتی۔ یہ کہتے تھے حضرت کے قیامت ہوئی طاری، عباس علمدار کرہائے کئی بار، اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری، تن رہ گیا اور روح سوئے غلط سدھاری، چلا کے جو شہ روئے تو گھبرائی سکینہ، نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ۔ تشریح ہوگی۔ حضرت عباس کی حالت دیکھ کر امام حسین پر قیامت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس زخموں کی شدت اور جھانکنے کے عالم میں کئی مرتبہ کرہائے، ان کا دم جو آنکھوں میں آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم وہیں رہ گیا اور روح جنت کی طرف سدھار گئی۔ حضرت عباس کا دم نکلتا دیکھ کر حضرت امام حسین چلائے، ان کی آوازیں سن کر سکینہ چھوٹی بیٹی جن کے لیے حضرت عباس پانی لینے گئے تھے گھبرا کر خیمے سے یعنی کہ ٹینٹ سے باہر نکل آئیں۔ اگلا بند ہے۔ لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئے میں قربان تمہارے، گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا تھا رو کر، اب ڈھونڈنے آئی ہو میرے بھائی کو کھو کر۔ حضرت عباس کی لاشے پر اپنی ابا یعنی کہ کرتا ڈال کر سکینہ کو پکارا کہ تم پر قربان جاؤں، تم گھر خیمے سے کیوں باہر آئیں؟ سکینہ نے گھبرا کر کہا پیاس کے مارے باہر آئی۔ امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں تم کو اس واسطے سمجھاتا تھا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اب تم اسے ڈھونڈنے آئی ہو۔ حضرت سکینہ 3 دن کی پیاس کی وجہ سے بے حال تھی۔ سر پیٹ کے ہاتھوں سے یہ چلائی، وہ پیپر دکھلا دو مجھے لاشا عباس دلاور۔ اکبر نے کہا رو کے نہ مانے گی یہ مستر۔ حضرت نے کہا لاشے علمدار دکھا کر پانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑتے تھے، منہ دیکھ لو یہ شیر عباس پڑے ہیں۔ اس نظم کو پڑھ کر ہر مومن مسلمان کی آنکھوں میں ضرور آنسو آتے ہوں گے کہ دیکھیے کتنی شہدائے کربلا کے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے پڑھنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت سکینہ چونکہ امام حسین رضی اللہ کی چیخ و پکار سن کر گھبراہٹ کے عالم میں خیمے سے باہر آئی تھیں، اس لیے ان کے سر پر چادر نہیں تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عباس اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا اور کہنے لگے مجھے دلاور عباس کا لاشا دکھاؤ۔ اکبر حسین مجھ سے آگے کا پڑھا نہیں جا رہا تھا اس لیے میں نے ویڈیو پاؤز کر دی تھی، اب میں آگے کا پڑھ رہی ہوں۔ علی اکبر امام حسین کے 18 برس کے جوان بیٹے نے امام حسین نے کہا کہ یہ بے قرار سکینہ کسی طرح نہ مانے گی، اس علمدار کی لاش دکھائیں۔ آپ نے سکینہ سے کہا کہ عباس شیر کے مانند تھے، یہاں پڑے ہوئے ہیں اور پانی کی خواہش میں ہزاروں سے لڑ رہے ہیں۔ میت سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ابا بھائی کے چہرے سے اٹھائی، حضرت نے آبا یعنی کہ چادر چلائی سکینہ کے دہائی ہے دہائی، ریتی میں علمدار نے بھی شکل چھپائی، تھرانے لگا لاشا سکائے سکینہ، لاشے سے صدا آنے لگی ہائے ہائے سکینہ۔ اس بند میں انیس نے حضرت سکینہ کی کیفیت کو پیش کیا ہے کہ حضرت عباس کی میت کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑی ہوئی آئیں۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی عباس کے چہرے سے آبا اٹھائی تو سکینہ چلائیں کہ علمدار حضرت عباس نے بھی ریت میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سکینہ کی آہ بکا سن کر
سکائے سکینہ حضرت عباس علی کی لاش کپ کپانے لگی اور لاش سے ہائے سکینہ کی صدا آنے لگی۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو پورے ہی مرثیے کا مطلب پڑھ کر بتا دیا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ مرثیے کا یہ حصہ کس جز سے تعلق رکھتا ہے؟ کتاب گلستان ادب میں مرثیے کا جو حصہ دیا گیا ہے اس کے پہلے 4 بندوں میں شہادت کا بیان ہے اور بعد کے 5 بند جز بیان کا حصہ ہیں۔ حضرت عباس کو سکائے سکینہ کیوں کہا گیا؟ حضرت عباس امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی تھی۔ صاحبزادی سکینہ رضی اللہ عنہا کے چاچا تھے۔ حضرت عباس امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی سکینہ کے چاچا تھے اور میدان کربلا میں جب پانی نہ ملا اور وہ پیاس سے بے چین تھی تو یہ حالت دیکھ کر حضرت عباس پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گئے تھے۔ چونکہ پانی فراہم کرنے والے کو سقا بھی کہا جاتا ہے اس لیے یہاں اس نے سکائے سکینہ کہا ہے۔ مرثیے کے تیسرے بند کی تشریح۔ اچانک صحرا سے آواز آئی کہ اے شبیر ذرا عباس کی خبر لے کو وہ شہید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر حضرت زینب آہا وقع کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بابا کی کمائی لٹ گئی، یعنی کہ حضرت عباس زندہ نہیں رہے، شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین چھوٹی بہن کو دلاسا دینے لگے کہ کہہ رہے ہیں کہ اے زینب ذرا دیکھو شاہ دوسرا تشریف لائے ہیں اور عباس کی میت دیکھنے کے لیے بابا علی بھی آئے ہیں۔ اگلا ہے دشمن کی فوج میں خوشی کی لہر کیوں دوڑ گئی؟ حضرت عباس جب دریائے فرات سے مشکیس یعنی کہ پانی کی مشکوں میں پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو یزید کی فوج کے سپاہیوں نے اپنے تیروں سے مشکیس کو چھنی کر دیا اور حضرت عباس پر بھالے اور تیروں سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت پر دشمن کی فوج کے سپاہیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی جو انتہائی دلیر اور جنگجو تھے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت سکینہ بھائی کی شہادت پر کس طرح بیان کرنے لگی اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ حضرت عباس علمدار حضرت سکینہ کے چچا تھے اور جب وہ ان کے لیے دریائے فرات سے پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ سکینہ پیاس کے مارے بے چین ہو رہی تھی۔ آپ کی شہادت کی خبر ملنے پر زاروں قطار رونے لگی، دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹنا، پھر حضرت عباس کا لاشا دیکھنے کے لیے ضد کرنے لگی۔ حضرت امام حسین نے انہیں حضرت عباس کا چہرہ دکھایا تو وہ میت سے لپٹنے لگی اور دہائی دینے لگی۔ تو یہاں پر عملی کام ہے۔ واقعہ کربلا کی تاریخی کی اہم خصوصیات وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ لائبریری سے بکس لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل مرکبات کے معنی لکھنے ہیں۔ علمدار کا مطلب ہے فوج کے آگے جھنڈا اٹھا کر چلنے والا۔ چونکہ حضرت عباس حضرت امام حسین کے لشکر کے آگے جھنڈا لے کر چلتے تھے اس لیے انہیں علمدار عباس بھی کہتے ہیں۔ غمخوار لفظی معنی ہے غم کھانے والا، مراد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا۔ اس زمانے میں سچے غمخوار کہاں ملتے ہیں؟ سید کے لفظی معنی ہے سردار پیشوا اور ابرار بر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نیک اور متقی۔ سید ابرار سے مراد ہے نیک متقی لوگوں کے سردار۔ اس مرتبے میں حضرت امام حسین سے مراد ہے سید والا کے لفظی معنی ہے بلند مرتبے، بزرگ، لائق یا قدر۔ سید والا سے مراد حضرت امام حسین ہیں، یعنی حضرت امام حسین بلند مرتبہ ہیں۔ لاشائے سکا، لاش میت کو کہتے ہیں۔ سکا کے معنی پانی پلانے اور پلانے والا ہے۔ لاشا سکا کے معنی ہے سکے کی لاش۔ اس مرثیے میں حضرت عباس کی میت کو لاشائے سکا کہا گیا ہے۔ درج ذیل اشعار میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ تو یہاں پر اس شعر میں صنعت تجنیس ہے۔ پہلے مصرعے میں شکی اور دوسرے مصرعے میں شک تجنیس ہے۔ شکی میں شک کے مقابلے میں شکی زائد یہ زائد ہے اور شک میں شکی کی تعلق سے یہ کم ہے۔ اس طرح یہ صنعت تجنیس ناقص زائد ہے۔